اسلامی بھائیوں، آج 1444 سن ہجری کے رجب المرجب کی 27 شب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر عظیم الشان فضل و برکات والی مقدس رات نصیب فرمائی۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ حبیب کبریا شب اسراء کے دلہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اس نورانی رات میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، کیا کیا انوار و تجلیات کی بارشیں ہوئی، آج کے بیان میں مختصر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نہایت ہی توجہ اور دلجوئی کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ معراج کے دلہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں مزید اجاگر ہوگی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پہ ٹک کر دیں۔ بعثت نبوی کے 12ویں سال جبکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال ہو چکی تھی، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب دانائے ایوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم معجزہ عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں نہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی بلکہ 7 آسمانوں کی بھی سیر کرائی۔ اس کے علاوہ اللہ عز و جل نے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے انوار اور تجلیات کے مشاہدات کرائے اور اپنے دیدار و ہم کلامی سے بھی سرفراز فرمایا۔ معراج شریف کا یہ واقعہ رجب المرجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا، جیسا کہ ولی کامل حضرت علامہ مولانا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں۔ صحیح قول کے مطابق حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت کے 12ویں سال یعنی ہجرت سے 1 برس قبل ہفتہ یا پیر کی رات مشہور روایت کے مطابق 27 رجب المرجب کو راتوں رات اللہ عز و جل نے سیر معراج کرائی۔ شب معراج حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پر سکینہ کو شک فرمایا، آپ کے قلب اطہر کو باہر نکالا اور زمزم شریف سے بھرے ہوئے سونے کے ایک تھال میں رکھ کر دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شایان شان مزید حکمت، ایمان اور نور نبوت اس میں بھرا اور سینہ مبارک میں اسے رکھ کر سوئی سے سی دیا۔ علماء کرام رحمہم اللہ سلام فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں 4 مرتبہ شق صدر ہوا، یعنی آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور معراج شریف کی رات کو پیش آنے والا ان میں سے چوتھا تھا۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے وقت، دوسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 برس تھی، اور تیسری دفعہ غار ہرا میں قرآن مجید کی پہلی وحی کے موقع پر۔ معراج کے دلہا کی سواری حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا شب اسراء کے دلہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق جس کا نام جارود تھا وہ لایا گیا، جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، انتہائی سفید رنگ کا لمبے قد والا چوپایا تھا، اس کا قد نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا، اور جس جگہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس نماز میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے امام تھے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام مقتدی، ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز پہلے کبھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال آج شب اسراء کے دلہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا عقدہ بھی کھل گیا، اس کے راز سے بھی پردہ اٹھ گیا۔
اور معنی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی، کیونکہ آج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سب سے آخری رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ اسی راز کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، نماز اقصا میں تھا یہی سر، یا ہو مانا اول و آخر، کہ دست بستاں ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ شعر کی وضاحت: شب معراج مسجد اقصا میں سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی اور ان کو نماز پڑھائی۔ اس میں راز یہ تھا کہ اول و آخر یعنی پہلے اور آخر کا فرق واضح ہو جائے، یہ واضح ہو جائے کہ سب نبیوں کی آخر میں تشریف لانے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی نبی سے شان و عظمت میں کم نہیں، بلکہ شان و عظمت میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ سارے نبی جو پہلے اپنی نبوتوں کا اعلان کر چکے، وہ سارے کے سارے ہاتھ باندھ کر مکہ مدینے کی تاجر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ نماز کے بعد جب مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات فرمائی تو باری باری سب نے اللہ عز و جل کی تعریف و ثنا بیان کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے خلیل کیا اور مجھے ملک عظیم میں عنایت فرمایا، اور یہ بھی کہ اپنا فرمان بردار اور لوگوں کا امام بنایا کہ میری اقتدا کی جائے، اور مجھے آگ سے بچایا اور اسے میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے اور اپنے رب عز و جل کی تعریف فرماتے ہیں، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا اور میرے ہاتھوں فرعون کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی، اور میری امت کے ایک گروہ کو ایسی قوم بنایا کہ وہ حق کی راہ بتاتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے مجھے بہت بڑی بادشاہت دی اور مجھے زبور کا علم دیا، اور میرے ہاتھ میں لوہا نرم کیا، اور میرے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا جو میرے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور مجھے حکمت اور قول فیصل یعنی فیصلہ کرنے کا علم عطا فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر کیا اور جنات کو میرا تابع بنا دیا، جو میری مرضی کے مطابق اونچے اونچے محلات اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دیگے بناتے ہیں۔ اسی طرح مجھے پرندوں کی بولی سکھائی اور اپنے فضل سے مجھے ہر چیز عطا کی، اور اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی، اور مجھے ایسی سلطنت دی جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ یاد رہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں تصویر حرام نہ تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلمہ قرار دیا، اور اس بات میں مجھے بھی آدم علیہ السلام کی طرح کیا کہ انہیں مٹی سے بنایا اور فرمایا کن ہو جا تو وہ ہو گئے، اور مجھے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا، اور مجھے یہ کمال بخشا کہ میں مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ عز و جل کے حکم سے فوراً پرندہ ہو جاتا ہے، اور یہ کمال بھی دیا کہ میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور بہرے اور برس والے کو، اور مردے جلاتا ہوں اللہ عز و جل کے حکم سے، اور مجھے بغیر موت کے آسمان پر اٹھا لیا اور مجھے پاک کیا کافروں سے، اور مجھے میری ماں کو شیطان مردود کے شر سے پناہ عطا فرمائی، لہٰذا ہمارے خلاف شیطان کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ جب سب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اس کی وہ نعمتیں بیان کر چکے جو انہیں عطا ہوئی تھی، تو نبی آخر الزماں شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور مجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور مجھ پر قرآن عظیم نازل کیا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا۔ میری امت ہی سب سے آخری امت ہے، اور جنت میں داخل ہونے والی امتوں میں یہی سب سے پہلی امت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور معرفت اور علم و حکمت کے لیے میرا سینہ کشادہ کیا، اور امت کے حق میں میری شفاعت قبول کر کے میرا بوجھ اتار دیا، اور میرے لیے میرا ذکر بلند کر دیا، اور مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو مکمل ہونے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ یہ وہی عظیم الشان اوصاف و کمالات ہیں جن کی وجہ سے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہم سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے آگے آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حضرت محمد ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ان کی دائیں اور بائیں جانب جو یہ صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ فرمایا کہ پھر مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ حضرت محمد ہیں۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا اور وہاں دو خالہ زاد بھائیوں حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ ان دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر ہمیں تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل نے دروازے پر دستک دی۔ آواز آئی آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا اور وہاں میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی جنہیں حسن کا آدھا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل نے آسمان کے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ حضرت محمد ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر مجھے پانچویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل نے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا یہ حضرت محمد ہیں۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر مجھے چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ حضرت محمد ہیں۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ حضرت محمد ہے۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اس بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں اور جو فرشتہ ایک بار ہو آئے اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا
یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، انہیں سلام کہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات فرمانے کے بعد دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں۔ ان میں سے 2 تو ظاہر تھیں اور 2 خفیہ پوشیدہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبریل، یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا، خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ مقام مستوی، جب پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو مجھ سے عرض کرو، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، بارگاہ الہی عز و جل میں میری یہ تمنا بیان کر دیجئے گا کہ وہ روز قیامت میرے بازوؤں کو اور بھی زیادہ کشادہ فرما دے تاکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اپنے بازوؤں کے ذریعے پل صراط سے گزار سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں، اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلق حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مستوی سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ سراغ آئینہ متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ شعر کی وضاحت، شب معراج حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے، کب گئے، کیسے گئے، کہاں تک گئے؟ ان سوالات کا جواب کوئی کیا بتائے، کیونکہ جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پہنچے وہاں کب اور کہاں کا تصور بھی نہیں، کیسے اور کہاں کا نشان نہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں، نہ کوئی منزل کا نشان۔ یہ ساری باتیں وہاں سے تعلق رکھتی ہیں جو عالم ہی کچھ اور تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ پارہ 27 سورۃ النجم کی آیت نمبر 8، 9، 10 میں ارشاد خداوندی عز و جل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ مارجیہ میں ان مبارک گھڑیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس گھڑی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرب خاص عطا فرمایا گیا
اس وقت کیا سما تھا، لکھتے ہیں: بڑھ اے محمد، کری ہو احمد، قریبا سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے۔ سورۃ النجم میں ارشاد ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما زاغ البصر وما طغى۔ ترجمہ کنز الایمان: آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی، جو وحی فرمائی یہ وحی بے واسطہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا، اور یہ خدا اور رسول کے درمیان کے اسرار ہیں اور ان کے سوا کسی کو اطلاع نہیں۔ راز کی باتوں کے علاوہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین کی وہ حاجت جس کے بارے میں تم سے عرض کیا تھا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا: اے اللہ تو اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا: اے محبوب، میں نے اس کی حاجت قبول فرمائی، لیکن ان لوگوں کے حق میں جو تم سے محبت کرتے، تمہیں دوست رکھتے اور تمہاری صحبت میں رہتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا: آپ کے رب عز و جل نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا: ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اپنے رب عز و جل کے پاس جا کر تخفیف یعنی کمی کا سوال کیجئے، کیونکہ آپ کی امت 50 نماز نہیں پڑھ سکیں گی۔ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں اپنے رب عز و جل کے پاس لوٹ کر گیا اور عرض کی: اے میرے رب عز و جل، میری امت پر کچھ تخفیف فرما۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا: اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: آپ کی امت اتنی نمازیں بھی نہ پڑھ سکے گی، جائیے اور جا کر مزید کمی کا سوال کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جانے آنے کا سلسلہ جاری رہا، یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہر بار نمازوں میں کچھ تخفیف ہو جاتی، مگر اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید کمی کروانے کے لیے مجھے دوبارہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بھیجتے رہتے، حتیٰ کہ جب صرف 5 نمازیں رہ گئیں، اللہ عز و جل نے فرمایا: اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دن اور رات کی یہ 5 نمازیں ہیں اور ان میں سے ہر نماز کا 10 گنا اجر ملے گا، لہذا اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ 50 نمازیں ہو جائیں گی۔ اور مزید فضل و کرم یہ ہے کہ جو شخص نیک کام کی نیت کرے پھر وہ نیک کام نہ کر پائے تو اس کے لیے صرف اچھی نیت کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ اس نیکی کو کر گزرے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جو شخص برے کام کا قصد کرے یعنی ارادہ کرے اور وہ برا کام نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں بری نیت کے جرم میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، البتہ اگر وہ برا کام کر لے گا تو اب اس کی ایک برائی لکھی جائے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کو ان احکام کی خبر دی۔ انہوں نے اب کے بار بھی یہی کہا کہ اپنے رب کے پاس جا کر مزید تخفیف کا سوال کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نمازوں میں کمی کروانے کے لیے میں اتنی مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں جا چکا ہوں کہ اب اس کام کے لیے جانے میں مجھے حیا آتی ہے۔ مسلم شریف۔ قرآن پاک کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر معراج کی ابتدائی حصہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ کنز الایمان، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی۔ یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شب اسراء کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصی پر ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کی رات نہ صرف ساتوں آسمانوں کی سیر فرمائی بلکہ اس سے بھی وراء الورا بہت آگے، جہاں تک اللہ عز و جل نے چاہا تشریف لے گئے۔